تو اس لیے شوق اور ذوق عبادت، اس میں مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اب سمجھیں، مقصد یہ ہونا چاہیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس جس کے چھت کے باری آئی، رب نے فرما فوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ واحبائہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، ووجوہ یومئذ باسرہ، تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، کان سعیکم مشکورا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور سامعات، رمضان المبارک کے چوتھے روزے کی ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ سحری کھائی ہے، اور روزے کی نیت کی ہے۔ رمضان المبارک کا اس سال یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور آج کا عنوان اور موضوع اور مضمون وہ ہے شوق عبادت۔
عبادت کا شوق۔ دین متین ایک ایسی چیز ہے، اس کا جو موضوع بھی شروع کر دو تو وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ اسی میں ہے۔ اس کی ایک آسان مثال یہ ہے، جو مخلص والد ہوتا ہے اور والدہ، یا مخلص استاذ، مخلص پیر، مخلص دوست، مخلص بھائی بہن، چونکہ انہوں نے محبت اللہ کی رضا کے لیے رکھنی ہوتی ہے، ذاتی مفاد نہیں ہوتا۔ ہر کسی کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے، اور یہ ادا سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو خندہ پیشانی یعنی مسکرا کے ملنا نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب آدمی دین کے ساتھ محبت رکھے اور دین کو سمجھے تو جب بھی کوئی خطیب، کوئی مقرر، واعظ موضوع بیان کرتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ بس اس پہ عمل کرو گے تو سب پہ عمل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو موضوع ہے شوق عبادت، عبادت کا شوق، یہ موضوع سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، عبادت کے شوق میں کہ پیدا ہو، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ ہے رزق حلال۔ اگر رزق حلال ہوگا تو انشاءاللہ عبادت کا شوق ہوگا، ذوق ہوگا، دل چاہے گا کہ میں عبادت میں لگا رہوں۔ اور خدا نخواستہ رزق حرام یا مشکوک ہوا تو اول تو عبادت کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو چونکہ اس نے قبول نہیں ہونا، اس لیے اسے عبادت میں اطمینان ہی نہیں ہوگا، مزہ ہی نہیں ہوگا، مجبوری اضطراری حالت میں وہ کرے گا۔ آپ بھی یہ ذہن بنائیں، قرآن حدیث کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ سے، ان کے طرز زندگی سے، اور اولیاء اللہ کی واعظ و نصیحت جو قرآن حدیث کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی عبادت نہیں کر رہا، عبادت نہیں کر رہا تو آپ اس کے بارے میں بجائے اس کے کہ پراپگنڈا مہم چلائیں، اس کی برائی بیان کریں، نہیں، فکر کر کے دعائیں کریں، اسے سمجھائیں، اور اپنے پاس تھرمامیٹر یہ رکھیں کہ بھائی ایک وجہ یہ بھی ہے عبادت نہ کرنے کی اور توفیق نہ ملنے کی کہ رزق حلال نہیں ہے، رزق مشکوک ہے۔ اگر رزق حلال ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان عبادت سے محروم رہے، تلاوت سے محروم رہے۔ جو اکابرین نے بڑی سختی کی ہے کہ بے نمازی آدمی کے ساتھ دلی تعلق نہیں، پیار نہیں، کھانا پینا نہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں انسان پہ، اس کی نحوست کے، وہ مرد ہے یا عورت،
چھوٹا ہے بڑا ہے، شہری ہے دیہاتی ہے، اپنا ہے بیگانہ ہے، اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ جو اللہ سے دور ہے، اللہ سے وفا نہیں کر رہا، اس نے تمہارے ساتھ کیا وفا کرنی؟ جس نے اللہ کے احسانوں کو یاد نہیں رکھا، وہ تمہارے احسانوں کو کیسے یاد رکھے گا؟ میرے ایک عملیات کے استاد تھے، فوت ہو گئے، حاجی امان اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور عملیات کے اندر بہت استاد تھے، ماسٹر تھے، عالم نہیں تھے۔ تو وہ فرماتے تھے میں ایک اللہ سے ڈرتا ہوں، بڑی زبردست بات، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر مسکرا کے فرماتے تھے دوسرا میں اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کیا مطلب؟ اس کا ڈر نہیں ہے، سمجھاتے تھے کہ میری نفرت ہے اس شخص کے ساتھ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ تجھ سے کیسے ڈرے گا؟ آج کئی دوست جن کی دوستی محض دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے، محض مفاد کی خاطر ہوتی ہے، آدمی ان پہ کیا بھروسہ کرے؟ نہ بھروسہ کیا کر، اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ وفا نہیں کر رہا وہ تمہارے ساتھ کیسے وفا کرے گا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، عطا الرحمن صاحب اکثر یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کسی سے ایسی دشمنی نہ رکھو، ہو سکتا ہے کل وہی دوست بنے، شرمندگی ہوگی، اور اتنی دوستی بھی نہ رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ دشمن بن جائے، تمہاری ایک ایک بات کو نشر کرے، مکروہ نشریہ کرے۔ تو بہرحال شوق عبادت، ذوق عبادت آ جائے، نہ دوستیوں کا شوق رہتا ہے، نہ تعلقات کا شوق رہتا ہے، نہ سیر و تفریح کا شوق رہتا ہے، نہ زیادہ ملنے جلنے کا شوق رہتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے انی ذاہب الی ربی سیہدین، بس رب کے ساتھ تعلق ہے، لوگوں سے جو تعلق ہے وہ بھی اس کی رضا کے لیے، ورنہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میرا تعلق رب کے ساتھ ہے، وہ ہر معاملے میں میری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے شوق اور ذوق عبادت، اس میں مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اب سمجھیں، مقصد یہ ہونا چاہیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس جس کے چھت کے باری آئی، رب نے فرمایا فوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، منہ تتفجر انہار الجنہ، سارے نہیں، اس دنیا میں کئی لوگ ہیں جن کا اپنا مکان نہیں ہوتا یا گزارے کا ہوتا ہے، اپنی گاڑی نہیں، بینک بیلنس نہیں، لیکن قرآن حدیث کو دیکھ کے ہم جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا پلاٹ جنت میں الاٹ ہو چکا ہے، جس طرح رب نے وعدہ کیا الا ان وعد اللہ حق۔ اور بعض لوگوں کا سب کچھ ہوتا ہے لیکن جنت میں بھی محل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اصل یہ زندگی ہے کہ آخرت کی انسان تیاری کرے اور شوق عبادت، ذوق عبادت کیوں کرے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس بطور مہمانی ملے گی۔ جتنے حضرات دنیا سے چلے گئے، ہم سے ان کی عمریں زیادہ تھی اکثر کی، کوئی 100 سال، کوئی 80 سال، کوئی 90 سال، کوئی 70 سال، آج تو 60 سال نہیں 50 سال کے بعد اپنی تیاری کر لینی چاہیے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، موت بہت جلدی آ رہی ہے، عمریں تھوڑی ہیں، تو وہ سب کچھ بنا کے، سب کچھ چھوڑ کے یہاں اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ شوق عبادت، ذوق عبادت، لطف عبادت وہ کیوں ہے؟ کہ جنت مل جائے۔ میری بات کو سمجھیں، ان سعیہ سوف یری، پورا سال محنت کرو،
اور تمہاری کوشش، تمہاری محنت رزلٹ میں سامنے آ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے۔ ہمارے دورہ حدیث کے 5 لڑکے، مجھے بہت خوشی ہوئی، سارے پاس ہو گئے۔ مجھے اس چیز کی اتنی خوشی ہوئی کہ شاید بہت کم ہی وقت ہو کے خوشی ہو۔ یہ دنیا کا امتحان ہے، تو ہم اپنے لیے دوسروں کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن ان سعیہ سوف یری، تیری ساری کوشش سامنے آ جائے گی۔ جو تو نے خرچ کیا، جو تو نے محنت کی، جو تو نے کوشش کی، جو تو نے خرچ کیا، جو تو نے کسی کو اچھا مشورہ دیا، جو تو نے غیبانہ کسی کے لیے دعائیں کی، جو کسی کی پریشانی میں پریشان ہوا، کسی کی خوشی میں خوش ہوا، یہ ساری چیزیں ان سعیہ سوف یری، ایسے تیرا نامہ اعمال سامنے آ جائے گا۔ اور کبھی فرمایا کہ پریشان نہ ہوا کرو یار، اتنا تعاون، اتنا بہن بھائیوں سے خیر خواہی، اتنا بھتیجوں بھانجوں سے خیر خواہی، اور میرے خیر خواہ نہیں ہے۔ کان سعیکم مشکورا، فرما قیامت کے دن تمہاری کوشش بالکل سامنے آ جائے گی۔ جاتے جاتے تم نے کسی کو کہا، چلتے چلتے کسی کو کہا یار دھوپ ہے، دھوپ ہے، سائڈ کر، سر پہ کپڑا کر لے، گیا گزر گیا، اس نے سن لیا، تم نے قیامت کے دن اس خیر خواہی کا بھی بدلہ ملے۔ کسی کہا یار پہلے تو پانی پی لے پھر میں پیوں گا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ کسی کو کہا فلاں آدمی خطرناک ہے، یہ غیبت نہیں بنے گی، اس سے بچ کے رہ۔ دل سے اگر کہا، کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، اس کا بھی قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ کسی کو پریشانی میں دیکھ کے اس کو بتایا نہیں، یا بتایا علیحدہ دعا کے لیے بیٹھ گیا، کل قیامت کے دن اس کا بھی ثواب ملے گا۔ کان سعیکم مشکورا۔ دنیا میں بخاری پڑھا دو، مسلم پڑھا دو، اگر کسی کو قدر نہیں ہے، تمہارا نورانی قاعدہ پڑھانا، کسی کو کہنا سبحانک اللہم وبحمدک پڑھا کر تو غلط پڑھتا ہے، وہ تو بہت بڑا کام ہے، یہ کہنا بھی یاد رکھنا، اس سے بھی ثواب ملے گا۔ کان سعیکم مشکورا، تمہاری ساری کوششیں ان کی قدر کی جائے گی قیامت کے دن، اور سامنے آئے گی۔ کسی کو 1 روپیہ دینا تو بہت بڑی چیز ہے، کسی کے بارے سفارش کرنا، فلاں کو دے دو، مالی حالات صحیح نہیں ہے، یہ سفارش کرنے میں بھی اتنا بڑا ثواب مل جائے گا۔ کان سعیکم مشکورا۔ ایک آدمی کا 1 لاکھ روپیہ دے دے، اس نے دے دیا کسی کام میں، اس نے دیا، اس نے کہہ دیا، قیامت کے دن یہ بھی لکھا ہوگا تو نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا تھا۔ کان سعیکم مشکورا۔ اس لیے شوق اور ذوق عبادت ہے، انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اب اگلی بات سمجھنا، انسان جہاں سے آیا نا، کہتا ہے وہاں جانا۔ کل شیء یرجع الی اصلی، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ ہم جنت سے آئے ہیں، آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، اللہ راضی ہو گیا، بعد میں راضی ہو گیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میری مائیں بہنیں اور آپ حضرات، رحمت والا عشرہ ہے، کبھی یہ کام بھی کرو۔ ہم تو مشکل سے کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، کبھی گن کے یہی دعا 70 دفعہ کیا کرو، کبھی یہی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین 70 دفعہ کیا کرو۔ کیوں؟ عربی میں، شریعت میں 70 کا لفظ بولا جاتا ہے بہت زیادہ پہ۔ جس نے کام 70 دفعہ کر لیا، گویا اس نے وہ کام بہت زیادہ کیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے تھے، میں روزانہ انہو لیغان علی قلبی، دل پریشان ہو جاتا ہے، میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اور بعد میں فرمایا میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 70 ہی کرو، 100 کرو، مراد کثرت ہے کہ زیادہ کرو۔ اس لیے اللہ کو منظور ہوا
تو یہ جو جنت کی زندگی نصیب ہوگی، یہ کیوں نصیب ہوگی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کیوں زیادہ شوق ہے کہ مجھے جنت ملے؟ وہ یہ ہے جو میں نے خطبے میں آیت کریمہ پڑھی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ۔ ہم جنت میں اس لیے جانے کی شوق نہیں رکھتے کہ حور و غلمان ہوگا، شراباً طہورا ہوگا، نظرتاً و سرورا ہوگا، موسم بڑا معتدل ہوگا، نیند نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے۔ آج یہاں شاید اصل شاید چھوٹی مکھی کا نظر نہیں آتا، وہاں نہر ہوگی۔ خالص دودھ نہیں ملتا، وہاں نہریں ہوں گی۔ خالص پانی نہیں ملتا، وہاں نہریں ہوں گی۔ جی شراب ایک گھونٹ پیو یا دیکھ لو تو انسان ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن وہاں وہ شراب جس میں نہ سردردی ہوگی نہ عقل میں فطور ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ملیں گی جنت میں، اور چاہت بھی رکھنی چاہیے روزانہ 7 دفعہ یا 3 دفعہ اللہ جنت عطا کرنا، دوزخ سے محفوظ رکھنا۔ لیکن جنت میں ہم کیوں جائیں گے؟ اس لیے جائیں گے کہ حور و غلمان نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو شوق عبادت، ذوق عبادت، یہ سب سبب ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود اور ہوتا ہے، مقصود بھی اور ہوتا ہے۔ مقصود ہے اللہ کا دیدار، اور مقصود بھی ہے یہ جو عبادت کر رہے ہیں، جتنی محنت کر رہے ہیں۔ کوئی یہ کہے یار میں اس لیے کر رہا ہوں جنت ملے، نہیں بھائی، جنت تو ملے گی لیکن تیری عبادت کا شوق ہو، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ اکبر! میں تو جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل پرواز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کی مجھ سے زیادہ اچھی کیفیت ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جسے رب کی ملاقات کی امید ہے کہ اللہ کو ملنا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، شوق عبادت رکھے، ذوق عبادت رکھے۔ یہ مقصد ہے جنت میں جانے کا کہ وہ کیسا وقت ہوگا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا کہ جنت میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ! یہ ذہن رکھنا ہے کہ جنت میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی، اور جو حسن و جمال دنیا میں تھا، آپ کے ایک صحابی کو کہا جاتا تھا یہ اس امت کا یوسف ہے علیہ السلام۔ صحابی کی یہ بات ہے، سید کی یہ خوبصورتی ہے، میرے آقا کی خوبصورتی جو دنیا میں تھی، دنیا برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی، اصل 3 گنا اور بڑھا کے جنت میں سامنے کیا جائے گا۔ تو ذوق عبادت، شوق عبادت، یہ چیز ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، اور رب کا دیدار ہو رہا ہوگا، رب کے حبیب کا دیدار ہو رہا ہوگا۔ کل انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔